اہم ترین خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کریں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا تھا اسے معطل کر دیا جائے، اور اب یہ استدعا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں آج تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اسے فوری طور پر معطل کر دیا جائے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ موقف بھی اپنایا گیا تھا کہ بلے کا نشان واپس لینے سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور انتخابی عمل بھی سبوتاش ہوگا، جس پر آج انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کر دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم ترین خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے عبدالحکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالحکیم، اپڈیٹ کیجئے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ یہ جی بالکل پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل جو کہ سنگل رکنی بینچ، اس پہ دونوں فریقین جو کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے اور جو درخواست گزار ہے، جس کے بیس پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی انتخابات کا فیصلہ کل قرار دیا تھا، تو ان کی جانب سے وکلاء نے دلائل پیش کیے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے علی گوہر اور علی ظفر دونوں پیش ہوئے۔ طویل جو دلائل تقریباً 3 گھنٹے تک ان کے دلائل جاری رہے، تاہم دلائل سننے کے بعد فاضل عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی کو انتخابات جو ہے وہ کالعدم قرار دیے ہے، اس کا فیصلہ معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے جو تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ جبکہ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہے اور اس چھٹیوں میں صرف جو ہے سنگل بینچ ہوتا ہے، تو ان کے یہ بھی احکامات تھے کہ جب بھی چھٹیاں ختم ہو اور پہلا ڈویژنل بینچ لگے تو اسی ڈویژنل بینچ میں یہ کیس جو ہے وہاں پہ سماعت اس کی ہوگی، کیونکہ سنگل بینچ کو اس کیس کی سماعت کا اختیار نہیں ہے، صرف حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے، اور ڈبل بینچ تک فیصلہ سننے تک جو ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا کالعدم ہونے کا فیصلہ ہے وہ معطل رہے گا۔ جی اچھا عبدالحکیم، یہ بھی بتائیے گا کہ آج پی ٹی آئی کے وکلاء تو موجود تھے، آج الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے؟ یہ چونکہ کیس جو دائر کی گئی تھی حکم امتناعی کے لیے دائر کی گئی تھی، اور حکم امتناعی میں یہی ہوتا ہے کہ کیس میں انٹرم ریلیف دیا جاتا ہے اور پھر نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، جس میں جو تمام فریقین کی جو وکلاء ہے وہ ان کو پیش ہونے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تاہم جو تحریک انصاف کے وکلاء تھے انہوں نے طویل دلائل پیش کی، اور دلائل کے بعد فاضل عدالت کے جج جسٹس کامران حیات میاں خیل نے جو موجود وکلاء تھے جو کہ اس میں سے درخواست گزار جنہوں نے الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کا انٹر پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواست دی تھی، اور جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیے تھے تحریک انصاف کو اور فیصلہ بھی عدم قرار دیا تھا، ان کے وکلاء اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ثناء اللہ وہ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد یہ اس فیصلے پر پہنچے کہ چونکہ تحریک انصاف کا یہ موقف رہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کوئی فیصلہ سنا دے، کیونکہ وہ ٹریبیونل کورٹ نہیں ہے، وہ کمیشن ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ موقف تحریک انصاف کا تھا، تاہم جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اختیارات الیکشن کمیشن نے اپنائے ہیں وہ ان کے جوریسڈکشن میں آتے ہیں، اور دونوں کے دلائل سننے کے بعد فاضل عدالت نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کے متعلق جو فیصلہ ہے اس کو عارضی طور پر معطل کر دیا، اور یہ معطلی جو ہے ڈی بی جو ڈویژنل بینچ چھٹیوں کے بعد پہلا ڈی بی لگے گا ہائی کورٹ میں، وہ ان کو فیصلہ سنانے کا کہا گیا ہے فاضل عدالت نے، کیونکہ قانون میں یہ ہے
कि जो भी फैसला होता है वो किस्म का फैसला डिविजनल बेंच के पास इख्तियारात होते हैं, और जो सिंगल जज होते हैं उसके पास सिर्फ हुक्म इम्तनाई और कोई भी फैसला मुअत्तल करने का इख्तियारात उनके पास होते हैं, लेकिन किसी खास वक्त के लिए। क्योंकि अदालत ने ये भी अपने फैसले में कहा है कि 13 जनवरी 2024 को जो आखिरी तारीख है इंतखाबी निशानात अलाट होंगे, और इंतखाबी निशानात अलाट होने से पहले कोई फैसला ऐसा सुनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी सियासी जमात को कोई नुकसान ना पहुंच सके। जी।